پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، سوال یہ ہے، سوال بلکہ میسج کے ذریعے یہ آیا کہ کیا یزید نے امام علی مقام کا قتل کا حکم یزید سے براہ راست ملا تھا؟ مولانا سہیل احمد قادری صاحب، ایک تو میں ہمارے علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب نے متوجہ کیا جی کہ کل انشاءاللہ تعالی لندن کی سرزمین پر جی والتھم لی برج میں فیضان اسلام سینٹر میں اس اہم موقع پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، جس کا اعلان بھی جی بالکل جس کے موضوعات بھی بہت اسی طرح حساس ہیں: ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امن عالم، اور پھر مقبوضہ کشمیر کے محصورین اور مظلومین اور مجبورین کی جو صورتحال ہے۔ تو میں آپ کی تکبیر ٹیلی ویژن کے توسط سے آپ کی اجازت سے اپیل کروں گا کہ میں اعلان کرنے والا ہی تھا، بالکل پروگرام کے اختتام پہ مجھے حضرت نے حکم دیا تھا تو میں اعلان کرنے والا تھا، وہ آپ نے کہہ دیا تو الحمدللہ میں انشاءاللہ پھر پروگرام کے اختتام پہ ایک بار پھر یاد دہانی کرا دوں گا ہمارے ناظرین کو۔ یقیناً ایک بہت اہم موضوع ہے اور حضرت کی قیادت میں پیس کانفرنس ہے اور کشمیر کانفرنس ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی جوک در جوک حضرات ضرور شرکت فرمائیں گے۔ فیضان اسلام والتھم اسٹور لندن میں کل غالباً کانفرنس ہے، ٹائم 6 till 9 6 بجے شام کو انشاءاللہ تعالی فیضان اسلام والتھم اسٹور میں حضرت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اور جتنے بھی حضرات دیکھ رہے ہیں یقیناً شرکت فرمائیں گے۔ یزید کا جو سوال تھا کہ کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا، اسی کے دربار سے آیا؟ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو، یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ یہ ضرور ہے کہ ان کا راستہ روکنے کا حکم دیا، یہ ضرور ہے کہ ان پر ان لوگوں نے مظالم ڈھائے اور تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے مظالم میدان کرب و بلا میں ڈھائے گئے، لیکن کوئی یہ کہے کہ بالتعیین قتل حسین کا حکم دیا تھا تو میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہیں۔ ٹھیک، اور ان کے جو حواری تھے کیا یہ انہوں نے اپنے اوپر یہ ذمہ لیا کہ انہوں نے امام علی مقام کا قتل کیا؟ اور پھر یہ جو ٹائٹلز ہیں، بیچ میں عبید اللہ بن زیاد بھی تھا، ٹھیک، اس نے اپنے کوئی بندے چھوڑ رکھے ہوں کہ وہیں پر ان کا معاذ اللہ قصہ تمام کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ آگے اگر جائیں تو لوگوں کے ذہن بدل جائیں، لوگ حمایت کے لیے اٹھ جائیں، تو انہوں نے اپنے طور پر اپنی عاقبت کی بربادی کے لیے یہ انتظام کیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن آپ نے چونکہ ایک شخصی پوچھا ہے کہ شخصی طور پر معین طور پر کسی کو قتل پر معمور ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عہد ان کا تھا اور 3 ایسے جرائم ہیں، ایک تو شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادتیں اور ان پر مظالم اور زیادتیاں، بیت اللہ کی حرمت کا پامال ہونا، حرمت مدینہ منورہ کا پامال ہونا، یہ بڑے سنگین واقعات ہیں اور یہ ناقابل معافی ہیں۔ ٹھیک ہے، عمر بن الخطاب